نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں واستبق الباب، وہ دوڑے دونوں دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اور پھاڑ ڈالا یوسف علیہ السلام کے قمیص کو من دبر، پیچھے سے، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے پایا زلیخا کے سردار کو لدى الباب، دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو ارادہ کرے تیرے اہل میں برائی کا، الا ان یسجن، مگر اسے قید میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش چاہی، 7 کمرے اندر بند، دروازے بند کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی، کوئی اشارہ ملا، یوسف علیہ السلام دوڑے، وہ بھی پیچھے دوڑی۔ ہے یہی کہ جب آدمی اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دوڑے، پھر اللہ کی مدد دوڑتی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ کے دین کی مدد نصرت کرو گے پھر تمہاری مدد ہوگی، ویسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگی۔ تو وہ دوڑے، واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف بھاگے، یوسف علیہ السلام آگے، وہ پیچھے پیچھے۔ یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پیچھے سے پکڑا اور قمیص پھٹ گیا۔ وقدت قمیصہ من دبر، پھاڑ ڈالا اس کے قمیص کو من دبر، پیچھے سے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آخری دروازہ جیسے کھولا تو عزیز مصر دروازے پہ کھڑا تھا، اتفاق ہو گیا۔ اس نے یہ کیفیت دیکھ لی، یہ آگے آگے بھاگے آ رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، پایا ان دونوں نے اس کے سردار کو، آقا کو، لدى الباب، دروازے کے پاس پا لیا۔ اب تو ہوش ہی اڑ گئے، فوراً وہی عورتوں والی چال بدلی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کم عقل ہیں لیکن بڑے بڑے عقلاء کے عقل کو کھا جاتی۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد مردوں میں عورتوں سے زیادہ فتنے والی کی چیز نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، بگڑ گئی تو بگڑ گئی۔ ایک لطیفہ پڑھا تھا، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ سنا ہے کہ عورتیں کوئی مکر کرتی ہیں، کوئی ایک آدھا مکر تو دکھاؤ۔ کہنے لگی مجھے آتے تو نہیں ہیں۔ کئی دن گزرنے کے بعد
وہ کھیت گیا ہوا تھا ہل چلانے کو، اس نے 2 مچھلیاں لی اور لے گئی، وہاں اسے کھانا دیا، ایک اس کونے میں مچھلی ڈال لی، دوسری اس کونے میں جا کے ڈالی، ہل چلا رہے، روٹی کھا لی تو کہنے لگی کہ آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ مچھلی ہوتی تو ہم کھاتے۔ اس نے کہا اب میں ہل چلا رہا ہوں، اب میں کہاں سے مچھلی لا کے دوں، جب فارغ ہوں گے پھر دیکھیں۔ فارغ ہوئے، جو بیل آگے چلائے تو اس کونے میں ایک مچھلی مل گئی، آواز دی، کہنے لگا مچھلی مل گئی ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ایک مچھلی اسے دے دی تو وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگی کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ اگر میری قسمت بھی ہوتی تو 2 ملتی نا، یہ تو 1 ملی ہے۔ خاموش ہو گیا، وہ آگے چلائے بیل تو دوسرے کونے میں اور مل گئی، پھر آواز دی، کہنے لگی تیری قسمت بھی نکل آئی، آ لے جا۔ 2 مچھلیاں لے گئی جی، اس نے سالن پکایا، شوربے والا بھی، خشک بھی۔ اب یہ جیسے فارغ ہو کے آیا، بیل باندھے، کہنے لگا لاؤ مچھلی لاؤ کھائیں، تو وہ کہنے لگی دماغ خراب ہے، آج زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہے کہ ہل چلاتے بھی مچھلی ملتی ہے، پہلے تو ہم نے سنا تھا پانی میں ملتی ہے۔ غصہ آیا، انہوں نے کہا جی میں نے ہاتھوں سے دیے۔ انہوں نے کہا لوگ پاگل کہیں گے تجھے کہ ہل چلاتے مچھلیاں ملتی۔ غصہ آیا، پکڑا، اس کو مارنے لگا، اور اتفاق سے ماشاءاللہ گھر بھی ساتھ تھا اس کے بھائیوں کا، یعنی ان کے سالے۔ وہ چیخی، اس نے کہا مجھے مارے جا رہا ہے۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہل چلا رہا تھا، مچھلیاں کہتے ملی ہیں، تم بھی ہل چلاتے ہو، کبھی ملی؟ کہنے لگا نہیں ایسا تو نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، پکڑا اور اس کی پٹائی کی، مرمت کی، ٹھیک ٹھیک مرمت کی ماشاءاللہ۔ وہ اب جا بیٹھا، وہ واپس چلے گئے، تو اب کہنے لگی کیا خیال ہے، مچھلی اچھی لگی؟ مچھلی کھائی ہے نا ماشاءاللہ، کیسے لذیذ لگی؟ اور غصہ آیا اس کو، پھر اٹھا، پھر وہ چیخی کہ یہ مارتے ہیں مجھے مارتے۔ وہ آئے، انہوں نے پھر مارا بھی اور پکڑ کے باندھ دی، رسیوں سے بندھا بیٹھا بیچارہ۔ یہ بار بار کہتی ہے کیا خیال ہے، مچھلی منہ سے گر تو نہیں رہی؟ اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی؟ آخر تنگ ہے، کہنے لگا چلو دفع کرو، چھوڑو تو صحیح، مچھلی نہیں ملتی نہ مل۔ اس نے چھوڑا، پھر ہاتھ دھلوائے، پھر مچھلی لے آئی کہ یہ شوربے والی بھی ہے، یہ دوسرے خشک والی بھی ہے۔ تو یہ آپ کہتے تھے کہ کوئی مکر دکھاؤ، یہ چھوٹی سی مکری ایک دکھائی، جناب کی کتنا مرمت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، فوراً اس نے انداز بدلا اپنا، یوسف علیہ السلام کی کھاتا ڈالنے لگی۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، کہنے لگی اس کی کیا سزا ہے، کیا جزا ہے جس نے ارادہ کیا بأهلك سوءا، تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کیا۔ ہم نے اس کو کھلایا پلایا رکھا، پھر اس نے گھر میں بدبختی کا ارادہ کیا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا، سمجھدار آدمی تھا، خیال آیا کہ میں نے کہہ تو دیا۔ اور اکثر ہوتا بھی ایسے ہی ہے، معذرت کے ساتھ، کہ بڑے لوگ کہ مشیر اصل ہوتے یہی لوگ ہیں۔ جو لوگ گر جانتے ہیں نا، وہ بجائے کسی بڑے سے ملنے کے گھر کو مل لیتے ہیں
تیرا کام ہو جائے گا. تو اس نے کہا میں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی سزا ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کروا دے. فوراً سزا تجویز کی، الا ان یسجن، قید میں ڈال لیا جائے. مرے تو نہیں کہتے. او عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ملنا چاہیے اسے. اب یہ موقع تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام یوں خاموش رہ جاتے تو اس کا الزام پکا ہو جاتا. اگر کوئی ایسا موقع ہو کہیں الزام آتا ہے پھر آدمی بولے، اپنی صفائی پیش کرے کہ عزت عصمت کا مسئلہ ہے. اگر اس موقع پہ یوسف علیہ السلام خاموش ہو جاتے، عورت کا الزام ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے نبوت داغدار ہو جاتی اور نبی معصوم ہوتا. ایسا کوئی عمل نبی سے سرزد نہیں ہوتا جو نبوت کی ذات پہ کوئی اثر پڑے. یوسف علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر کی. قال ہی راودتنی، فرمایا یہ مجھے پھسلانا چاہتی تھی عن نفسی، میری خواہش سے. اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں، کوئی بچہ بلا لو، وہ گواہی دے کہ معاملہ کیا ہے. دیکھ تو وہ بھی رہا تھا. تو حضرت زلیخا کے خاندان سے ایک بچہ جو چھوٹی سی عمر کا دودھ پیتا، وہ بولنے لگا. اس نے کہا دیکھ لو یہ تو مسئلہ آسان ہے، اگر قمیص پھٹا ہے آگے سے پھر تو یوسف علیہ السلام کا قصور ہے، کس نے کوشش کی ہوگی، انہیں رکاوٹ ڈالی ہوگی. اور اگر قمیص پھٹا ہے پیچھے سے تو پھر ایسا یقیناً ہوگا کہ وہ بھاگا ہوگا، انہیں پیچھے سے پکڑا ہوگا. تو عزیز مصر تو یہ کیفیت دیکھ بھی رہا تھا کہ ایسا ہو رہا. تو ایسی واضح گواہی دی. بچہ بولا اللہ قادر مطلق ہے جس سے جو چاہے. حضرت مریم پہ الزام لگا، بچہ بولا. ایک ماں سے بچہ چھینا، آگ کے چکھے میں ڈالنا چاہتے تھے. ماں گھبرائی، بچہ بول پڑا، فرمایا نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ. ایک بزرگ بیٹھا عبادت کر رہا تھا، آئے لوگ، پکڑا جی، اس کو مارا پیٹا، اس کا گرجا توڑ دیا. جریج نامی راہب. کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وہ ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی نہیں، اس کو بچہ پیدا ہو گیا، وہ کہتی ہے اس کا ہے. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے تم ٹھہرو میں آتا ہوں. میری ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، ان کو ضرورت تھی. اب یہ سوچتے سوچتے رہ گئے کہ نماز پڑھوں یا جواب دوں. جواب نہ دیا. ماں کو ضرورت تھی، بغیر ضرورت کے بلائے پر پرواہ نہیں ہوتی. ضرورتاً بلا رہی تھی، جواب نہیں دیا تو ماں نے بد دعا دے دی، اللہ تجھے اس وقت تک نہ مارے جب تک کسی کنجری سے بدنام نہ ہو جائے. فرمایا تم ٹھہرو میں ماں کے پاس جاتا ہوں، ماں کی بد دعا مجھے کھا گئی. گئے، ماں سے معافی مانگی کہ آپ کی بد دعا مجھے لگ گئی، مجھے معاف کر دیں. اب آئے تو وہ لکڑی جو ہاتھ میں رکھی تھی بچے کے سینے پہ رکھی. فرمایا بچہ تو بتا تیرا والد کون ہے؟
بچے نے کہا جو وہ فلاں چرواہا ہے نا اس کے ساتھ بدکاری کی تھی اس سے وہ بھی بچہ بولو۔ موسیٰ علیہ السلام پہ فرعون نے الزام لگایا تھا، بچے نے گواہی دی۔ اللہ قادر مطلق ہے، جس کو جس طرح چاہے بلوا سکتا، لیکن قربان سیدہ عائشہ پر کہ جب الزام لگانے والوں نے الزام لگایا، اب بچوں سے نہیں رب کائنات بولے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع رکھے پاک دامنی کے لیے، صفائی کے لیے۔ وشاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ہے گواہی دینے والے نے، من اہلہا زلیخا کے خاندان سے۔ ان کا نہ قمیص ہو، اگر اس کا قمیص پھٹا ہوا ہے آگے سے یہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو یہ سچی ہے، وہو من جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، اور وہ سچوں میں سے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب دیکھا اس کے قمیص کو پھٹا ہوا تھا پیچھے سے، قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، عزیز مصر بولا انہو من قیدکن، کہ بے شک وہ من قیدکن تمہاری مکر اور فراڈ سے ہے، زلیخا سے کہا۔ ان قیدکن عظیم، تمہارے مکر بہت بڑے۔ بطور لطیفہ صحیح 5ویں پارے میں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر کا ذکر کیا نا، ان قید الشیطان کان ضعیفا، وہاں ذکر کیا تو فرمایا شیطان کے مکر کمزور ہوتے ہیں۔ جہاں عورتوں کے مکر کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا ان قیدکن عظیم، کہ ان کے مکر بہت بڑے مکر ہوتے۔ حدیث پاک میں بھی ہے النساء حوائل الشیاطین، کہ عورتیں شیطان کی رسی ہوتی ہیں، شیطان کو بھی جھولا دلا دیتی۔ یہ سیدھی رہیں تو رہیں، اور اگر بگڑ گئیں پھر گزارا، اکھڑیں گے رسوا ہو جائیں گے۔ ویسے معاشرے میں ہے بھی یہی کہ یار میں اب کیا بات کروں، آگے ہے تو عورت ہی، مطلب یہ ہے کہ اب تو کام نہیں بن سکے گا۔ تو اب عزیز مصر نے اپنی رائے قائم کی، کہنے لگے یوسف عارض عن ھذا، سمجھ گیا ہوں میں معاملہ اس کا ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی بدنامی تو ہوگی نا، بدنام ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا معاشرے میں۔ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اس سے اعراض کر لے، درگزر کر معاف کر دے۔ سلیقہ سے کیا کہا، واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ فیصلہ تو اس نے سنا دیا تھا، اب مسئلے کو دبانے کے لیے پھر جیل میں بعد میں بھیجا کہ چلو یہ خاموشی ہو جائے۔ تو ایسا غور حکومت کیا کرتی، ایک طرف سے رخ دوسری طرف بدلنے کے لیے کوئی اور شوشہ چھوڑا تاکہ رخ بدل جائے، معاملہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ واستغفری لذنبک، اور وہ کہنے لگا کہ معافی مانگ اپنے گناہ سے، انک کنت من الخاطئین، کہ تو ہی خطا کرنے والی ہے، تو خطا کرنے والی ہے، اس کا قصور نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب